أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا، اب ہم لوگ سیکھیں گے آج زا، سین اور صاد کا مخرج. ٹھیک ہے، زا، سین اور صاد کے بھی ان تین کا بھی ایک پیئر ہے. ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. صفیریہ مطلب صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کا نام صفیریہ رکھا گیا ہے کہ یہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں. اب ان کا کیا مخرج ہوتا ہے؟ ان کا بھی مخرج تینوں کا سیم ہے، پوائنٹ بھی ایک ہے. جو ہماری زبان کی نوک ہے نا، وہ ہمارے نیچے کے دانتوں کو مضبوطی سے لگے گی اور اوپر کے اور نیچے کے دونوں دانت آپس میں مل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تب ہم نے ادا کرنا ہے زا، زا. ٹھیک ہے، سین، سین، صاد، صاد. دیکھیں تینوں میں سٹی کی آواز آ رہی ہے، زا، سین اور صاد. باقی جو زال اور زا ہیں ان میں سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ والا جو زا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ہم نے سختی سے پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹی کی آواز لانی ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے دود. ٹھیک ہے، اس کا کوئی پیر نہیں ہے، یہ اکیلا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حروف حافیہ. ٹھیک ہے، حافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہماری زبان کا جو حاف حصہ ہوتا ہے نا وہ کروٹ کے بل جاتا ہے، اس لیے اس کا نام حافیہ رکھا گیا ہے. اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں. اچھا، اس کا کیا مخرج ہوتا ہے کہ جو زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو اوپر کی دائیں اور بائیں جانب کی ساری داڑوں کی جڑ سے لگا کر جب ہم نے اس کو بولنا ہے نا تو ہماری جو زبان کی کروٹ ہے نا اس نے کروٹ کے بل ہو کر تو دائیں بائیں کی جو داڑیں ہیں اوپر کی نیچے کی سب کو وہ ٹچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو زبان کا درمیان ہے نا وہ اوپر تالو کے درمیان سے بھی ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مستعلیہ حروف میں آتا ہے. اس کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، دود. ٹھیک ہے، دود. اس کا نام دود ہے. اس کو زاد زے سے نہیں پڑھنا. جب ہم پڑھتے تھے تو وہ غلط تھا، ایکسنٹ ہم پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، عربی ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دود. ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کون سے حروف رہ گئے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کاف. یہ والے دیکھ لیتے ہیں، قاف اور کاف، قاف اور کاف. ٹھیک ہے، اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں حروف لحاتیہ. ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف لحاتیہ ہوتے ہیں قاف اور کاف. اچھا، اس کا کیا مخرج ہوتا ہے؟ جو قاف ہے نا جو موٹا پڑے جانا، یہ مستعلیہ حروف میں بھی آتا ہے. زبان کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ تالو کے پچھلے ہی حصے کی طرف بلند ہوتے ہوئے، پچھلا حصہ زبان کیا ہوتا ہے؟ جو کوے کے پاس والا زبان کا حصہ ہوتا ہے نا اس نے اوپر تالو کو لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تب یہ ادا ہوتا ہے قاف، قاف. ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مستعلیہ حروف میں بھی آتا ہے. اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ اوپر تالو کو لگے گا. ٹھیک ہے، تالو کے جو نرم تالو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کاف. یہ کاف جو باریک والا کاف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاٹ بار بار ختم ہو جاتا ہے. اچھا ہاں، جو باریک والا کاف ہے نا، اچھا یہ کیا کرتا ہے کہ جو قاف کے نکلنے والی جگہ ہوتی ہے نا اسے ذرا سے منہ کی جانب والی جگہ. ٹھیک ہے، مطلب اس سے تھوڑا سا نیچے آپ آ جائیں. پہلے تو زبان کا آخری حصہ تھا، آپ زبان سے تھوڑا نیچے والی طرف آ جانا ہے، مطلب منہ کی طرف جو زبان آ رہی ہوتی ہے نا اس طرف آ کر تو پھر وہ اس تالو کو لگے گی. ٹھیک ہے، جیسے اس کی دفعہ بھی لگتی ہے لیکن وہ تھوڑا نیچے والا حصہ زبان کا لگتا ہے، تو اب یہ باریک ہو جاتا ہے. کاف. ٹھیک ہے، قاف، کاف، حروف لحاتیہ. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کون سے حروف رہ گئے ہیں؟ ایک رہ گیا یہ را، لام. ٹھیک ہے، اور ایک رہ گیا نون. ٹھیک ہے، اچھا ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ. ٹھیک ہے، یہ حروف طرفیہ ہیں. را جو ہوتا ہے یہ زبان کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اوپر کے سامنے والے جو چار دانت ہیں، ہمارے سامنے کے جو چار دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے ہماری زبان لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے. یہ لام اور را کی ایک خاصیت ہے دونوں کی، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی وہ کیا ہے. تو پہلے آپ ان کو دیکھ لیں کیونکہ ان تینوں کے پوائنٹ الگ الگ ہیں. لام کا بھی الگ ہے، اس کے بعد را کا بھی الگ ہے، اور لام کا بھی الگ ہے، را کا بھی الگ ہے، نون کا بھی الگ ہے. ٹھیک ہے، اچھا را کا کیا ہے کہ زبان کے اگلے حصوں کو اپنے اوپر کے سامنے والے جو چار دانت ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ آپ کی زبان ٹچ ہوگی، تب ہم بولیں گے را. جو سامنے کے چار دانت ہیں ان کا مسوڑے کیا ہوتے ہیں؟ جو ماس آ رہا ہوتا ہے نا نیچے دانتوں کے نیچے ماس آ رہا ہے جن کو دانتوں کی جڑ بھی کہتے ہیں، وہ مسوڑے ہیں. دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں گے تب را. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے لام، لام. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے اب 6 دانت جو ہے نا 6 دانتوں، ٹھیک ہے،
اور 2 داڑوں کے مسوڑوں، 6 دانت جو سامنے والے ہیں اس کے ساتھ جو 2 داڑیں آ رہی ہیں اس کے مسوڑوں کو زبان لگے گی، زبان کا اگلا حصہ جو ہے وہ لگے گا لام لام. آپ لگا کے دیکھیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. سامنے کے 6 دانت، را کہاں پہ لگنی تھی زبان؟ 4 دانتوں کو، 4 دانتوں کے مسوڑوں کو. اور لام کی دفعہ لگ رہی ہے 6 دانتوں کو اور ساتھ 2 داڑوں کے مسوڑوں کو، ٹھیک ہے. مسوڑا یعنی دانتوں کے نیچے جو ماس آپ کو آ رہا ہوگا نا، ماس پہ لگ رہی ہوگی آپ کی زبان، وہاں سے لام لام، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نون، ٹھیک ہے. اب نون کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگاتے ہوئے پھر ہونٹوں کے درمیانی سوراخ کی گولائی مطلب کم گولائی کرنی ہے، ٹھیک ہے. نون. اب یہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو، 6 دانتوں کے مسوڑوں کو لگ رہا تھا، لیکن جو لام تھا وہ دانتوں اور داڑوں کے مسوڑوں کو لگ رہی تھی زبان جب ہم لام پاڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سامنے والے جو 6 دانت ہیں نا، 6 دانتوں کے مسوڑوں کو لگاتے ہوئے ادا کرنا ہے نون، ٹھیک ہے. نون نون. اچھا، اب میں نے آپ کو لام اور را کی خاصیت بتانی تھی. لام اور را جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا مستعلیہ حروف سیکھے تھے. مستعلیہ حروف مطلب موٹے پڑے جانے والے حروف، لیکن یہ والا جو را تھا یہ اس میں نہیں تھا. یہ را اس میں کیوں نہیں تھا؟ یہ را کو ہم نے تب موٹا پڑھنا ہوتا ہے جب ہمیں را کے اوپر فتح نظر آئے یا دمہ نظر آئے. را کے اوپر فتح آ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا را سے پہلے والے حرف پر فتح آ رہی ہو، ٹھیک ہے. را سے اوپر دمہ آ رہی ہو یا را سے پہلے والے حرف پہ دمہ آ رہی ہو، اس صورت میں یہ موٹا ہی پڑا جاتا ہے را، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں اس میں صفت تخفیم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. صفت تخفیم اس کو مستعلیہ میں اس لیے شامل نہیں کیا مستعلیہ حروف میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ جب کسرہ آتی ہے نا اس وقت اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے. تو تخفیم مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فتح اور دمہ کی صورت میں را جو ہوتا ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے. تخفیم، ٹھیک ہے. تخفیم، صفت تخفیم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لام اور را میں، ٹھیک ہے. را میں کب تخفیم پائی جاتی ہے؟ جب را کے اوپر فتح آ رہی ہوتی ہے اور دمہ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور لام میں کب تخفیم پائی جاتی ہے؟ جب یہ اللہ والا لام آتا ہے نا، یہ اللہ والا لام آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے فتح کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے فتح کے ساتھ پڑھنا ہوگا تب اس لام کو کہتے ہیں یہ صفت تخفیم والا لام ہے اور لام الجلالہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پور کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے دمہ بھی آئے گی اللہ سے پہلے، جیسے اللہم، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے موٹا. اس کو کہتے ہیں تخفیم پائی جانی. لام اور را میں کیا ہوتا ہے؟ صفت تخفیم پائی جاتی ہے. اب جب ان کو باریک پڑھنا ہے تو پھر کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اب جیسے بسم اللہ والا لام آتا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ والا لام ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ان کو باریک پڑھنا ہوتا ہے لام اور را کو، را سے پہلے جب کسرہ آ رہی ہو رہی ہے، را کے نیچے کسرہ آ رہی ہوگی تب آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے. اور لام کے نیچے بھی جب کسرہ آتی، اللہ والے لام کے نیچے جب کسرہ آتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں صفت ترقیق، ٹھیک ہے. پھر صفت ترقیق پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے بیچ پھر ان کو کہتے ہیں یہ پھر صفت ترقیق، ان حروف میں صفت ترقیق پائی جا رہی ہے. جب آپ سے باریک والے لام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، یہ والے لام میں صفت ترقیق پائی جا رہی ہے، اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے اللہ والے لام سے پہلے، تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. لیکن جب اللہ والے لام سے پہلے فتح آ رہی ہے تو ہم نے اس کو پور کر کے پڑھنا ہے اللہ. تو پھر ہم نے کہنا ہے کہ یہ لام میں صفت تخفیم پائی جا رہی ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خاص بات میں نے بتانی تھی را اور لام کے بارے میں. جزاکم اللہ احسن الجزا.